ہوپ کیپر چینل میں خوش آمدید تمام بہن بھائیوں کو امید کے رکھوالے کی طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ یہ کہانی فقیر اور دو دوستوں کے بارے میں ہے۔ دو دوست اور فقیر کی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک چھوٹے سے پرامن گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جن کے حالات کافی مشکل تھے۔ دونوں بے روزگار تھے اور دن رات اس بات کا سوچتے کہ کیسے اپنے حالات کو بدل سکیں۔ ہر رات یہی سوچے ان کی ذہنوں میں گھومتی رہتی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں سکون اور خوشحالی آ سکے۔ گاؤں میں کوئی خاص روزگار نہیں تھا جس سے وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ ایک دن دونوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں نہ شہر جا کر اپنی قسمت آزمائی کی جائے۔ انہوں نے کہا، شہر چلتے ہیں، وہاں بڑے بڑے مواقع ہوں گے اور شاید ہم کوئی بہتر روزگار ڈھونڈ سکیں۔ اس فیصلے کے بعد دونوں نے شہر جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے کچھ ضروری سامان لیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سفر طویل تھا لیکن شہر پہنچنے کی امید انہیں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے وہاں کی چہل پہل دیکھی۔ شہر کا ماحول گاؤں سے بالکل مختلف تھا۔ لوگوں کی بھیڑ اور بازاروں کا رش دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے۔ انہوں نے وہاں چھوٹے موٹے کاروبار میں قسمت آزمائی کی لیکن کوئی بھی کام ان کے دل کو نہیں بھایا۔ بالآخر دونوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ گوشت کا کاروبار شروع کیا جائے۔ شہر میں لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے تو انہوں نے گوشت بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ دن رات محنت کی اور ان کی محنت رنگ لائی۔ چند سالوں کے اندر اندر ان کا کاروبار اتنا پھل پھول گیا کہ پیسے کی کوئی کمی نہ رہی۔ وہ اب امیر ہو چکے تھے اور ان کے پاس سکوں کی بھرمار تھی جو اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ کی بجائے استعمال ہوتے تھے۔ اب جب کہ ان کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی تو دونوں نے سوچا کہ گاؤں واپس چلا جائے، وہاں جا کر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ دونوں نے اپنے سکوں کو ایک بڑی بوری میں بھرا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ خوشی خوشی گاؤں واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ انہیں ایک بوڑھا فقیر ملا جو زور زور سے کہہ رہا تھا، کاش کوئی میری ایک خواہش پوری کر دے، میرے ہاتھ پر پیسوں کا ایک تھیلا رکھ دے، چاہے وہ پرایا ہی کیوں نہ ہو۔ فقیر کی حالت دیکھ کر دونوں دوست کو رحم آیا اور رک گئے اور فقیر سے پوچھا، بابا تمہیں کیا چاہیے؟ فقیر نے غمزدہ آواز میں کہا، میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں میں پیسوں کا تھیلا دیکھوں۔ میں پہلے بہت امیر تھا لیکن حالات نے میری ساری دولت چھین لی۔ اب بس یہ خواہش ہے کہ ایک دفعہ کسی نے میرے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے تو میں سکون سے مر سکوں۔ دونوں دوستوں کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، چلو اس کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا پیسوں کا بھری تھیلا فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فقیر بہت خوش ہوا اور پیسوں سے کھیلنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب دونوں دوستوں نے کہا کہ اب ہمیں ہمارا تھیلا واپس دے دو، ہمیں آگے سفر کرنا ہے، تو فقیر کا رویہ اچانک بدل گیا۔ اس نے غصے سے کہا، کون سا تھیلا؟ یہ میرا تھیلا ہے، میں نے ساری زندگی بھیک مانگ کر یہ پیسے جمع کیے ہیں، تم لوگ مجھے لوٹنے آئے ہو۔ دونوں دوست حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فقیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تھیلا ان کا ہے، لیکن فقیر چیخنے لگا، یہ ڈاکو ہیں، مجھے لوٹنا چاہتے ہیں۔ فقیر کی چیخ و پکار پر وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان دونوں دوستوں کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ بادشاہ بہت سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس نے دونوں دوستوں اور فقیر کی باتیں الگ الگ سنی۔ دونوں کا موقف سننے کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، کچھ حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ بادشاہ نے خادموں کو حکم دیا، ایک بڑی کڑاہی میں پانی بھرو اور اسے گرم کرو۔ جب پانی خوب گرم ہو گیا تو بادشاہ نے کہا، اب ان پیسوں کے تھیلوں کو اس گرم پانی میں ڈال دو اور سب لوگ باہر چلے جائیں۔ دونوں دوست بہت پریشان تھے
کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید پیسوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اور جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بادشاہ کا حکم تھا اس لیے پیسوں کا تیلا پانی میں ڈال دیا گیا اور سب باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے خادموں کو حکم دیا کہ اب اس پانی کو باہر نکالو اور جو پیسے بچ گئے ہیں انہیں دوبارہ تیلے میں ڈال دو۔ خادموں نے ایسا ہی کیا اور پھر بادشاہ نے وہ تیلا ان دونوں دوستوں کے حوالے کر دیا۔ فقیر کو فوراً جیل میں ڈال دیا گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ بادشاہ نے کیسے معلوم کیا کہ یہ پیسے ان دو دوستوں کے ہیں اور فقیر کے نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا تو بادشاہ مسکرا کر بولا، جب میں نے پیسوں کو گرم پانی میں ڈالا تو ان پر لگا گوشت کا ذرہ سا حصہ پانی کے سطح پر تیرنے لگا، تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پیسے ان دونوں نے گوشت بیچ کر کمائے ہیں، نہ کہ فقیر نے بھیک مانگ کر جمع کیے ہیں۔ یوں بادشاہ کی عقل مندی سے انصاف ہوا اور دونوں دوستوں کو ان کا حق مل گیا۔ اس کہانی کا اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی رحمدلی یا نیکی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کا مقصد ان کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ انہیں نقصان پہنچانا، اور یہ کہ عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی کہانی نئی امید کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔